أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. کوئی امت اپنی مدت معینہ ما تسبق من امت، کوئی امت آگے نہیں بڑھی من اجلہا، اپنی مدت معینہ سے، وما یستاخرون، اور نہ ہی کوئی پیچھے رہی. ثم ارسلنا رسلنا تترا، اور پھر ہم نے اپنے پیغمبر یکے بعد دیگرے بھیجے. کلما جاء امۃ رسولها، جب کبھی بھی کسی امت کے پاس رسول آیا، کذبوہ، انہوں نے جھٹلا دیا رسول کو. فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث، سو ہم نے بھی ہلاک کرنے میں ایک کے بعد ایک کا نمبر لگایا اور انہیں کسے کہانیاں بنا دیا. فبعدا لقوم لا یؤمنون، سو بہت دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا. الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. فاستکبروا، بس انہوں نے تکبر کیا. وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، چنانچہ وہ قوم ہے ہی سرکش تھی. گزشتہ آیات میں کچھ قوموں کی تباہی کے واقعات، ان پر اللہ کی طرف سے آنے والے عذابات کے واقعات بیان ہوئے. آج کی ان آیات میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر اور مختصراً عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر، اور اجتماعی طور پر ساری اقوام کی تباہی کی طرف اللہ نے ان آیات میں اشارہ فرمایا. فرمایا ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کہ جتنی بھی امتیں آتی رہیں، جتنی قومیں آتی رہیں، ان کے پاس اللہ کے نبی یکے بعد دیگرے آتے رہے اور انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے. اور پھر جب جس قوم کا وقت پورا ہو گیا تو ما تسبق من امت اجلہ، کوئی امت کوئی قوم اپنی مدت معینہ سے پہلے جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوئی. وما یستاخرون، اور نہ ہی مدت معینہ سے مؤخر ہوئی. نہ ان کے ہلاکت کے اندر اللہ نے جلدی کی اور نہ ان کی ہلاکت کو اللہ نے مؤخر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں جتنی مدت ان کے لیے معین کر دی تھی، اس مدت کی تکمیل پر ہی اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر عذابات کے واقعات نازل فرمائے. اور ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہمارے رسول یکے بعد دیگرے آتے رہے. چنانچہ پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر تھا، اور اس کے بعد بھی قوم عاد یا سمود کا ذکر تھا. فرمایا اس کے بعد جتنی بھی قومیں آئیں تو ارسلنا رسولنا تترا، ہم نے پے در پہ رسول بھیجے، آگے پیچھے رسول ان کی طرف بھیجے. کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں اللہ کا کوئی رسول نہ آیا ہو، اللہ کا کوئی پیغمبر نہ آیا ہو. اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ رسولوں کو ماننے والوں کی تعداد بہت کم رہی ہے.
کئی ایسے رسول بھی آئے کہ جن کے ساتھ چند گنتی کے لوگ جن پر ایمان لائے، اور اکثریت جو تھی وہ سرکشی کے اندر، کفر کے اندر اور شرک کے اندر مبتلا رہے۔ فرمایا کلما جاء امتن رسولھا، جب بھی کسی امت کے پاس، کسی قوم کے پاس اس کا رسول آ جاتا تو کذبوہ، وہ جھٹلا دیتے، وہ رسول کو جھٹلاتے، تو فاتبعنا بعضهم بعضا، پھر ہم عذاب دینے میں بھی ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیتے۔ کیا مطلب؟ ایک قوم آئی، اس نے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ نے اسے عذاب کا مزہ چکھایا، پیچھے دوسری قوم آئی، انہوں نے بھی جھٹلایا تو ان کے پیچھے ان کو بھی لگا دیا۔ وجعلناہم احادیث، اور ان قوموں کو، ان امتوں کو ہم نے کہانیاں بنا دی، قصے کہانیاں انہیں بنا دیا۔ کتنی بڑی بڑی قومیں آئیں، قرآن پاک کے اندر ان اقوام کا تذکرہ ہے، کتنی طاقتور، کتنی دولت مند، کتنی جسیم اور لحیم قومیں آئیں، لیکن جب انہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا اور عقیدہ توحید کو اختیار نہیں کیا تو اللہ فرماتے ہیں وجعلناہم احادیث، ہم نے انہیں کہانیاں بنا دی، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، درمیان میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا جس کو اللہ نے اشارتاً بیان فرما دیا، اور اس درمیان میں ہزاروں نبی آئے۔ صرف بنی اسرائیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان 4000 سے زیادہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل میں آئے۔ تو فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو نبی بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل کے عظیم الشان پیغمبر، عظیم الشان نبی تھے، تو ہم نے ان دونوں بھائیوں کو بھیجا کس کی طرف؟ فرعون کی طرف۔ بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی آیات دے کر، نشانیاں دے کر اور واضح دلائل دے کر۔ ان نشانیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ید بیضا، اور اس طرح 8 اور نشانیوں کا قرآن پاک کے اندر ذکر ہے فی 9 آیات۔ یہ ساری نشانیاں اور معجزات انہیں دے کر بھیجا الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بڑی محنت کی فرعون پر اور ہر طریقے سے اسے سمجھایا، تو فاستکبروا، فرعون تکبر کرتا رہا، تکبر میں رہا۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور یہ فرعون کی جو قوم تھی یہ تھی ہی سرکش قوم۔ فقالوا، انہوں نے بھی جواب میں وہی کہا کہ جو پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کو کہا تھا کہ اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کیا ہم ایمان لائیں اپنے جیسے ان انسانوں پر؟ موسیٰ اور ہارون ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں اور ہماری مغلوب قوم کے افراد ہیں، تو اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ، ہم ان 2 بشروں پر، 2 انسانوں پر ایمان لے آئیں۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، حالانکہ اس قوم کے لوگ ہمارے زیر حکم ہیں۔ بنی اسرائیل کی ساری قوم فرعون کی غلام تھی، فرعون نے انہیں بند کیا ہوا تھا، تذکرہ اس کا قرآن میں بار بار آیا۔ تو کہنے لگے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں بشر ہیں، انسان ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہماری محکوم قوم کے یہ آدمی ہیں، ہم ان کو کیسے اپنا پیغمبر تسلیم کر لیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، حضرت ہارون کو بھی جھٹلایا۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو پھر یہ ہو گئی قوم ہلاک ہونے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے بحر احمر کے اندر انہیں غرق کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بھی ہم نے نشانی بنا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام، تو مریم کو بھی وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، ابن مریم کو،
ابن مریم سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، و امہ اور مریم علیہ السلام آیتاً نشانیاں ہیں۔ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، معجزات بھی دیے، کتاب بھی دی، انجیل، اور ان کی والدہ بھی نشانی ہے اللہ کی قدرت کی، وہ ایسے کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اولاد عطا کی تھی۔ تو اس سلسلے میں کائنات کی یہ واحد خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اولاد عطا کی۔ اور حضرت مریم کی بھی جو پیدائش ہوئی تھی وہ بھی اسی طرح کہ ان کی والدہ نے نظر مانی، ربی انی نذرت للرحمن، یا اللہ کہ تو نے مجھے اولاد دی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ جب پیدا ہوئی تو بیٹے کے بجائے بیٹی تھی، حضرت مریم تھی۔ مریم کی والدہ نے کہا یا اللہ یہ تو بیٹی ہے، اسے کیسے وقف کر دوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بیٹی عام بیٹیوں جیسی بھی نہیں ہے، یہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ بھی ایک نشانی تھی اللہ کی طرف سے۔ فرمایا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا، جگہ دی ہم نے انہیں ایسی بلند زمین پر لے جا کر پناہ دی جو ہر قسم کی غلاظت سے پاک ہے۔ اور یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ بیت اللحم ہے۔ بیت المقدس کی آپ تصویر دیکھتے ہیں، تصویروں کے اندر دو گنبد ہیں وہاں پر، تصویر میں تو وہ قریب قریب نظر آتے ہیں لیکن وہ دور ہیں۔ ایک جو آگے ہے جو بالکل سنہری رنگ کا گنبد ہے وہ بیت اللحم ہے۔ جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ کا جو گنبد ہے وہ اس سے پیچھے کر کے ہے، اور اس کی جو چمک وغیرہ ہے وہ اب ماند پڑ چکی ہے، وہ کالا سا گنبد جو ہے وہ پیچھے نظر آتا ہے۔ اصل مسجد اقصیٰ وہ ہے، اور جو عام طور پر اخباروں میں یا وہ تصویر چھاپی جاتی ہے اسے بیت اللحم کہتے ہیں۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ جو بیت اللحم ہے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ جگہ جو ہے بیت اللحم کی جگہ دوسری جگہوں کی بنسبت اونچی ہے، تو اس لیے یہاں تذکرہ کیا وَآوَيْنَاهُمَا، ان ماں بیٹوں کو ہم نے پناہ دی، جگہ دی، اِلیٰ ربوہ، ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اونچی جگہ پر، ذات قرار و معین، جو جگہ پاک بھی ہے اور میوے غلہ وغیرہ کی جگہ بھی ہے، وہاں پر جو ہے وہ ان کی پیدائش بھی ہوئی اور پھر یہیں پر ان کی پرورش بھی ہوئی۔